بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ انسانوں میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ مومنین میں سے اہل سنت بھی ہیں، اہل بدعت۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے، اہل بدعت کرنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں اہل علم بھی ہیں اور جہالات بھی۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے اہل علم کے ساتھ منسوخ فرما یعنی نسبت اہل علم سے جوڑ دی۔ کوئی علم پڑھانے والا ہے اور کوئی علم کو پڑھنے والا ہے، دونوں کی نسبت تو اہل علم کے ساتھ ہے۔ عالم کی نسبت بھی اہل علم کی طرف ہے اور متعلم کی نسبت بھی علم کی طرف ہے۔ نسبت کا دنیا میں بھی پاس ہوتا ہے اور نسبت کا آخرت میں بھی پاس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعض احسانات بندے پر ظاہری ہیں اور بعض انعامات بندے پر معنوی ہیں۔ ظاہری انعامات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے بدن دیا ہے۔ معنوی انعامات کیا ہیں؟ اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ ظاہری نعمتیں بھی بغیر طلب کے دی اور باطنی اور روحانی اور معنوی نعمتیں بھی اللہ نے بغیر طلب کے عطا فرمائی۔ عموماً جو نعمت بغیر طلب کے اور بغیر مشقت کے ملے اس کی بندے کو قدر بھی ہوتی ہے، اور محنت اور طلب کے بعد ملے اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور جو حضرات بغیر محنت اور بغیر طلب کے ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا فرمائے ان کے لیے وعدہ ہے لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کریم کی نعمتوں کو شکر ادا کرو تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ تو دعائی کیا کریں اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بندے کو اپنی دعاؤں میں سے ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں جانوروں والی خصلتوں سے محفوظ کرو۔ اللہ تو نے ہمیں ایمان بخشا ہے، اب کفر سے ہمیں محفوظ رکھو۔ اے اللہ تو نے ہمیں علم دیا ہے، اب جہالت سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ضلالت سے محفوظ فرما۔ اللہ عزت عطا فرمائی ہے، اب ذلت سے محفوظ رکھو۔ اے اللہ اپنی کسی قدر دولت اور غنا عطا فرمائے، اب فقر اور غربت سے محفوظ رکھو۔ اے اللہ تو نے اہل حق سے وابستہ رکھا ہے، اب اہل باطل کے ساتھ جوڑ رکھنے سے ہمیں محفوظ رکھو۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ پاک سے بندے کو مانگنی چاہیے، اس پر اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ مزید نعمت بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا چونکہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے، اس لیے ہم چاروں باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور پوری بات کہتے ہیں۔ عام بہت سارے حضرات خود کو سیدھا سادہ مسلمان کہنے میں حافظ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو خود کو سیدھا سادہ مسلمان کہتے ہیں، اصل پیچ دار اور پیچیدہ وہی مسلمان ہے۔ جو بندہ کہتا ہے ہم تو نیوٹرل سے مسلمان ہیں، یہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اصل یہ دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام سیدھا سادہ مسلمان ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان بھی خود کو کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہلواتے ہیں، حنفی بھی کہلواتے ہیں، دیوبندی بھی کہلاتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے کسی ایک نعمت پر بھی، کسی ایک نسبت پر بھی ہمیں پشیمانی نہیں ہے۔ ہم ان میں سے ہر نسبت پہ بھی الحمدللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ ہماری ایک نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ایک نسبت صحابہ کی طرف ہے، ایک نسبت امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف ہے، اور ایک نسبت علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم کی طرف ہے۔
ہماری 4 نسبتیں ہیں، ہم چاروں نسبتوں کو مانتے ہیں۔ آدمی راہ راست سے اس وقت کرتا ہے جب اپنی کسی نسبت پر اس کو تفاخر کی بجائے عیب محسوس ہوتا ہے۔ کسی نسبت پر بندے کو ناز کرنے کی بجائے بندہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ آہستہ آہستہ راہ راست سے ہٹتا ہے۔ ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ جس کو حق سمجھتے ہیں اس کو حق سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر والی نعمت کے ساتھ چلیں۔ احساس کمتری کا شکار بالکل ہو۔ ایک ماحول میں 99% بندے کلین شیو داڑھی منڈا رہے ہیں، اگر اس میں ایک بندے کی بھی داڑھی ہے، وہ اپنی داڑھی پر فخر کرتا ہے، شکر کی نعمت کے ساتھ چلتا ہے، ایک وقت آئے گا 99 حضرات کا ماحول بدل جائے۔ اور اگر یہ بندہ اپنے داڑھی رکھنے بے شرمندہ ہے اور خود کو گھٹیا سمجھتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، اللہ محفوظ رکھے ایک وقت آئے گا کہ داڑھی مڈانے پر مجبور ہے۔ آدمی کو اپنی چیزوں پر تفاخر کرنا چاہیے، اپنے چیزوں پر اور ان نعمتوں پر بندے کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم چاروں نسبتوں پر الحمدللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ ایک نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ہے صحابہ کرام کی طرف، ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، اور ایک ہے علماء دیوبند کی طرف۔ ان 4 نسبتوں کی وجہ کیا ہے؟ 4 نسبتوں کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے یہ 4 مراحل سے گزر کر پہنچا ہے۔ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے یہ 4 مراحل سے گزر کر پہنچا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرحلہ یہ تھا جس کو قرآن کریم نے ان لفظ میں بیان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے۔ فرق ایسا ہے کہ بس اوقات ایک چیز پڑی ہوتی ہے اور بندے کو نظر نہیں آتی، لائٹ جلائیں تو چیز نظر آ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ چیزیں کم تھی۔ آپ صبح 4 بجے اٹھے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، قرآن تو پہلے سے موجود تھا جس کی آپ تلاوت کرنا چاہتے تھے، کافی پہلے سے موجود تھی جو آپ یاد کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ قرآن نظر آ رہا تھا نہ کافی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے جب بٹن آن کیا، بٹن کو دبایا، لائٹ جلی ہے تو کافی بھی نظر آ رہی، قرآن بھی نظر آ گیا۔ اب اس بٹن اور لائٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جو چیز پہلے سے موجود تھی روشنی دی ہے اور وہ چیز نظر آ گئی۔ ائمہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، دین کامل اور مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے، لیکن ان میں بعض چیز نظر آتی تھی اور بعض نظر نہیں آتی تھی۔ تو جو نظر نہیں آتی تھی، سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس کو اس امت کا چراغ بھی کہتے ہیں، سراج الامت بھی کہتے ہیں، امت کا چراغ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں اس پر بحث فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے چراغ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک چراغ نہیں جلتا الفاظ لکھے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، چراغ جلنے سے الفاظ نظر آ جاتے۔ چراغ الفاظ میں اضافہ نہیں کرتا، جو نظر نہیں آتے تو اس کو دکھا دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین میں اضافہ نہیں فرمایا، جو مسائل قرآن کی طے میں تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، یہ چراغ جلا ہے تو امت کو نظر آئے۔ مسائل احادیث کی طے میں موجود تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے، جب یہ چراغ جلا ہے تو امت کو احادیث کے اندر چھپے مسائل نظر آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمایا، اسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں تکمیل دین۔ کیا کہتے ہیں؟ تکمیل دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ دین مکمل کس نے دیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کامل اور مکمل دین امت کے حوالے فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ صحابہ کرام کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کے بغیر ہمارا گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دین بواسطہ جبریل لیا ہے اور کبھی بلا واسطہ لیا ہے اور امت کو عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا اقیم الصلاۃ۔ قرآن نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، نبی پاک نے حکم آگے بتا دیا آتوا الزکاۃ۔ تو جو حکم قرآن کریم دے رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو حکم اللہ نے حضور کو دیا
حضور نے وہ حکم آگے امت کو دے دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ تھے اللہ اور اس امت کے درمیان. لیکن جب خدا نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ اللہ پاک نماز پڑھ کے تو نہیں دکھائیں گے. حکم دیا ہے کہ تم جہاد کرو، کریں گے کیسے؟ اللہ کر کے تو نہیں دکھائیں گے. حکم کیا ہے تم حج عمرہ ادا کرو، اللہ پاک کر کے تو حج نہیں دکھائیں گے تم نے حج ایسے کرنا ہے. تو حج اور عمرہ کر کے کون دکھائے گا؟ اللہ کا نمائندہ جسے حضور اور اللہ کا نبی کہتے ہیں. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حکم اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور عبادات میں طریقہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے. تو نبی پاک دونوں کام فرماتے ہیں، اللہ کا حکم بھی بتا دیتے ہیں اور حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. بالکل کامل اور مکمل دین اللہ کا نبی دیتا ہے. قرآن کریم کی ایک سورت پہلے اتری، ایک بعد میں اتری. ایک ہی سورت کی ایک آیت بعد میں ہے، ایک آیت پہلے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صورتیں لے بھی رہے ہیں اور امت کو یہ بھی بتا کر یہ صورت ہم نے قرآن میں کہا رکھنی ہے. ایک ہی صورت کی ایک آیت 1 مہینہ بعد پہلے اتری ہے اور اسی صورت کی ایک آیت 4 مہینے بعد اتری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تم نے یہاں رکھا ہے اور اس کو تم نے یہاں رکھا ہے. قرآن کریم کی آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ 2 ترتیبیں ہیں. ایک ہے قرآن کی ترتیب نزولی، ایک ہے قرآن کریم کی ترتیب وضع. ترتیب نزولی کیا ہے؟ قرآن کس ترتیب سے اترا ہے، پہلے سورت کون سی ہے، پھر کون سی ہے، پھر کون سی ہے، یہ ترتیب نزولی ہے. اور ایک ہے ترتیب وضع کہ کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، یہ ترتیب الگ ہے. مثلا میں وہ مثال دیتا ہوں جو آپ سب کو آتی ہے. اگر کوئی بندہ پوچھے قرآن کریم کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، کیا جواب دیں؟ ایسی یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. اچھا اگر کوئی بندہ پوچھے کوئی قرآن کریم کھولے تو سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اب دیکھو قرآن کی ترتیب نزولی دیکھیں تو اقرا بسم ربک کا نمبر پہلے ہے. قرآن کی ترتیب وضعی دیکھیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین کا نمبر 1. تو جس ترتیب سے قرآن اترا تھا اس ترتیب سے ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہے. تو اترا اور ترتیب سے ہے اور لکھا ہوا اور ترتیب سے ہے. تو یہ کس نے سمجھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور پاک نہ ہوتے یہ بات امت کو سمجھنا. کبھی ایک ہی مسئلے پر 3 آیات ہوتی ہیں، کون سی آیت پہلے ہے کون سی آیت بعد میں ہے، یہ کون بتائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل اور مکمل کر کے اس امت کے حوالے فرما دیا. اسے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین فرمائی. تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرمایا کہ ہم نے آج دین مکمل کر کے تمہارے حوالے کر دیا. اب لوگ اس کا عام معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اب اگر اس آیت کا ظاہری معنی لو کہ چونکہ دین کامل اور مکمل ہو گیا اس کے بعد اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اجماع کی گنجائش نہیں ہے، قیاس کی گنجائش نہیں، فقہ کی گنجائش نہیں ہے. کیوں کہ دین کامل ہو گیا. اگر اس آیت کا ظاہری معنی لیں اس پر ایک بہت بڑا اعتراض اور اشکال وارد ہوگا کہ جس اشکال کا جواب اعتراض کرنے والے کے پاس بھی نہیں. اگر اکملت لکم کا معنی کہ دین اس طرح کامل ہوا اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کامل ہوا کہ بعد میں اجماع امت کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کامل ہوا کہ بعد میں مسائل فقہ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کامل ہونے کا معنی یہ ہے تو الیوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج. کیا معنی؟ آج کا حقیقی معنی کیا ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 4 نومبر. اب 4 نومبر 2011 ہے. تو جب آج کی شام ختم ہو جائے گی تو آج تو ختم ہو جائے گا. آج ختم، آج کا حقیقی معنی تو آج ہے. تو جب یہ آیت اتری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حجۃ الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا. اگر اس کا ظاہری معنی اکملت لکم کرنے کہ دین کے کامل ہونے کا معنی اب اجتہاد بھی نہیں ہے، اب قیاس بھی نہیں ہے، اب اجماع امت بھی نہیں، اب مسائل فقہ بھی نہیں، اب دین کو لکھنا بھی نہیں. اگر اس کا معنی یہ ہے اکملت لکم تو پھر الیوم کا معنی بھی وہی دن ہوگا نا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہی دن ہوگا الیوم کا. لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں. کیوں؟ کیا اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی.
اور اس آیت کے 82 یا 85 دن بعد نازل ہوئی۔ اچھا، جب حضور نے جب آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری ہے، اس کے بعد حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جو الیوم اکملت لکم حضور پر آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی بولتے رہے نا، اس کے بعد بھی حضور مسائل بتاتے رہے۔ تو اگر اکملت لکم کا حقیقی معنی ہے تو پھر الیوم کا بھی حقیقی معنی ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جو آیات حدیث سے انکار کرتے ہیں کیونکہ دین کے کامل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس کا جواب کہہ دیتے ہیں نہیں، الیوم سے مراد خاص وہ دن نہیں ہے جس دن آیت اتری تھی، الیوم سے مراد حضور پاک کا زمانہ ہے۔ الیوم سے مراد حضور پاک کا، الیوم معنی کہ میں نے اپنے دور میں دین کامل کر کے تمہیں دے دیا ہے۔ تو اگر الیوم کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے تو پھر اکملت کا ظاہری معنی کیوں مراد ہوگا؟ اگر اکملت کا معنی یہ ہے کہ بعد میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اجماع امت کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر الیوم کا مطلب یہ ہوگا اس کے بعد کی حدیث بھی قبول نہیں ہے، اس کے بعد کی آیت بھی قبول نہیں ہے۔ کہتے نہیں آج کے بعد کی آیتیں قبول ہے تو میں نے کہ اس کے بعد کے اجتہاد کیوں قبول نہیں ہے؟ اگر حجۃ الوداع کا وہ دن جس دن یہ آیت اتری ہے، اس کے بعد اترنے والی آیت، اس کے بعد حضور کے فرمانے والی حدیث بھی اگر الیوم کے خلاف نہیں ہے تو بعد میں ہونے والے اجتہادات اور قیاسات بھی اکملتوں کے خلاف نہیں۔ یہ بات سمجھ، میں کہتا ہوں جو شخص اشخاص دھوکہ دیتے ہیں پہلے اس کو تو سمجھے نا۔ لوگوں نے آپ کے سامنے یہی آیت پیش کرنی ہے کہ یہ دین کامل ہو گیا، جب کچھ پڑھو کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم، وہ یہ کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی وہاں 9 یا 10 سے فلاں موقع پر۔ اس نے کہا اس کے بعد کوئی آیت اتری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو کہنا پھر دین کامل ہونے کے بعد کیوں اتری ہے؟ اس کے بعد کچھ حضور نے فرمایا تھا؟ کہا جی ہاں۔ تو جی جب دین کامل ہو گیا پھر حضور نے کیوں فرمایا؟ تو اگر حضور کے فرمانے کی گنجائش موجود ہے تو خلفائے راشدین کے فرمانے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الیوم اکملت لکم کے خلاف نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کے اجتہادات بھی الیوم اکملت لکم کے خلاف نہیں۔ اگر اس کے بعد کی، اب جب الیوم اکملت لکم نازل ہو گیا تو اس کے بعد بھی حضور پاک نے قافلے روانہ کیے ہوں گے نا، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے حضور نے روانہ کیے ہوں گے نا۔ اس کے بعد کے روانہ ہونے والے قافلے، اس کے بعد بننے والی دینی امور کی ترتیبیں اگر یہ الیوم اکملت لکم کے خلاف نہیں ہے تو بعد میں جو مشائخ ترتیب پیش فرمائیں گے وہ الیوم اکملت لکم کے خلاف کیسے ہوگی؟ میری بات لوگ کہتے ہیں نئی ترتیب کہاں سے آ گئی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حضور پاک کی ترتیبیں لگائی ہیں نا، وہ اس کے خلاف نہیں تھی، یہ اس کے خلاف کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکمیل دین۔ کیا فرمایا؟ تکمیل۔ اور تکمیل دین کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا قرآن چاہیے تھا حضور نے دے دیا ہے، اس کے بعد قرآن میں کسی آیت کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی احادیث امت کو چاہیے تھی اللہ کے نبی نے دی ہے، اب اس کے بعد حدیثوں کا اضافہ نہیں ہو۔ حدیث مراد احادیث پیغمبر، ایک ہے تابعین اور صحابہ کی بات ہے، وہ بھی حدیث ہے، ایک ہے اللہ کے نبی کی بات۔ نبی کی بات اس کی بات نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہوگی۔ لاہور میں مرزائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ تھا علامہ خالد محمود صاحب، اور مناظرہ طے ہوا بریلویوں کی مسجد۔ علامہ خالد محمود صاحب کا مناظرہ نہیں، مناظرہ کسی اور کا طے تھا۔ موقع پر وہ دیوبندی مناظر دستیاب نہ ہوئے، کوئی عذر ہوگا، بیماری تھی، گزر تھا، دستیاب نہ ہوئے، تو علامہ خالد محمود صاحب پاس چلے گئے جی آپ مناظرے میں تشریف لیں۔ علامہ صاحب کو اللہ پاک نے علم بھی دیا ہے، حافظہ بھی دیا ہے، فن مناظرہ بھی دیا۔ علامہ صاحب جلدی جلدی 2-4 کتابیں پکڑی اور مرزائی مربی سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے۔ جس طرح ہمارے مبلغ ہوتا ہے، مرزائیوں کا مربی ہوتا ہے، انہیں اپنے الفاظ مستقل رکھے، وہ مربی کا گفتگو کرنے کے تشریف لے۔ شرائط دیکھی نہیں، کوئی مناظر بھی بغیر شرائط طے کیے یا طے شدہ شرائط کو دیکھے بغیر میدان مناظرہ میں نہیں آتا۔ علامہ صاحب کی جلدی تھی تشریف، اس موقع پر تو شرائط پر بحث نہیں ہو سکتی تھی، تشریف لے آئے۔ علامہ خالد محمود صاحب دعوت برکاتہم نے مرزے کی ایک کتاب کا حوالہ مرزائی مناظر کو دیا، مرزے کی کتاب کا حوالہ دیا اس کے جھوٹ بیان کرنے کے لیے۔ مرزائی مناظر کہنے لگا کہ علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے مناظرہ کی شرائط نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب پڑھی نہیں تھی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نہیں پڑھی، تو اس نے کہا پھر آپ مناظرے کے لیے کیوں آئے؟ وہ مناظر آئے جس نے شرائط پڑھی۔
بات بدل جانی تھی نا. مناظر تو میدان میں بڑی شاطرانہ اور چال کھیلتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات اسے گرفت کرنی ہوتی ہے اس کو دشمن کو زج کرنے کے لیے. وہ تو باطل خود بات سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہوتا, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوتا. اب اگر علامہ خالد صاحب فرماتے کہ جی ہاں میں نے نہیں پڑھی تو اسے چال کھیلی, اس کو لو جس نے پڑھی شرائط نہیں پڑھی مناظرہ کیوں کیا, پہلے شرائط پڑھو مناظرہ پھر کریں, وہ مناظرہ ختم ہو جانا تھا. علامہ صاحب یہ نہیں فرمایا کہ میں نے شرائط ہے. اور یہ فن ایک مناظرے کا فن, ایک ہے مناظرانہ صلاحیتیں. مناظرانہ صلاحیتیں تقریباً ہر بندے میں اللہ پاک نے رکھی, بس اس کو فن وہ نہیں جانتا, اس لیے صلاحیتوں کا نکھار پیدا نہیں ہوتا. جو فن کے لوگ ہیں اس کی اصطلاحات لکھتے ہیں اور بات کرنے کا سلیقہ سمجھا دیتے ہیں, باقی صلاحیتیں ہر بندے میں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں. میں ساتھ میں کہتا ہوں لمبی مثالوں کے بجائے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹا میرا کتنا ہے, عبدالرحمان, چھوٹا سا 3 سال کا بھی نہیں. میں نے پوچھا تو نماز پڑھی ہے, اس نے کہا جواب دیا میں پڑھتا ہوں. پڑھی نہیں تھی نا, یہ نہیں کہ نہیں پڑھی پھنس جانا. میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھی ہے, کہتا ہے ابو میں پڑھتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ مناظرانہ صلاحیت. ہمارا جو کہ فن ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بچہ کہاں سے بول رہا ہے. یہ صلاحیت اندر ہے جو نکل رہی ہے. اب ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ صاحب فن کا کام. میں جو آپ اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. مجھے سے کتنے مجھے پتا ہے یہ صلاحیت اندر سے نکل رہی. میں پوچھ رہا ہوں تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے, کہتا ہے وہ پڑھتا ہوں. میں نے پوچھا کہ میں پوچھوں تو پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, یہ بتا. پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہے, جو تو پڑھتا ہے وہ مجھے پتا ہے. تو یہ اندر صلاحیت ہوتی ہے نا, اس کے اظہار کبھی بندہ ہر بندہ کر پاتا ہے, ہر بندہ کر نہیں پاتا. علامہ صاحب نے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرائط نہیں پڑھی تو بات بدل جانی تھی نا. علامہ صاحب فرمایا میں نے کس شرط کی مخالفت کی, میں نے کس شرط کی مخالفت کی, وہ شرط بتا جس کی میں نے مخالفت کی. اب میں زیب مربی کیا کہتا ہے, میں نے کہا جی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ بات قرآن سے ہوگی اور حدیث سے ہوگی. آپ نے مرزا قادیانی کتابیں شروع کر دی پیش کرنا, یہ تو شرط کے خلاف ہے. علامہ صاحب نے شرط کے عین مطابق. میں نے کہا جی وہ کیسے, اور میں تم مرزا کو نبی مانتے ہو, کہا جی مانتے ہیں. تو آپ پھر حدیث ہے نا یہ, اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر مرزا صاحب نبی نہیں. یا اس کو حدیث مان لو یا مرزا کو نبی نہ مان. اگر مرزا صاحب نبی ہے تو ازالۃ الوہام حدیث ہے, اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں. مناظر پاس کیا کہ مناظرے میں علم بھی چاہیے, لیکن سب سے بڑھ کر حاضر باشی اور دماغ چاہیے. اس کو گرفت کیسے کرنی, موقع پر جانے مت. غیر متوجہ نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, بات رٹاتے ہیں, تو نے یہ سوال کرنا ہے, یہ جواب دینا ہے, یہ بات کر, تو نے ایسے خراب کرنا, اور وہ باقاعدہ تربیت کرتے ہیں. ابھی چند دن قبل غالباً 28 کو رات کو ڈسکا میرا بیان تھا, جامعہ مدنیہ ڈسکا ضلع سیالکوٹ. اب رات تقریباً 1:30 بجے بیان شروع ہوا, 2:30 بجے بیان ختم ہوا, چٹیں ختم ہوئی تو 3 بج گئے. جب ہم کمرے میں گئے تو غیر مقلد آ گیا. میں عام غیر مقلد سے بات نہیں کرتا, اس کی میں انشاءاللہ پھر فوائد آدمی کی استفادہ کروں گا, میں باتیں کیوں نہیں کرتا. جب چونکہ آ گیا تھا میں نے کہا بات کرتا. میں نے بیان کے دوران ایک بات کی, غیر مقلد اللہ سے نہیں ڈرتا, کاغذ اور قلم سے ڈرتا. میں نے کہا کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو تو میرے اس دعوے کو چھوٹا سا. خیر بات میں آ گیا, لمبی بات ہے. میں نے کہا تو پیدائشی ہے حدیث ہے, کہتا نہیں, بعد میں بنا. میں نے کہا اب تو کیوں بن گیا, کہتے اب رفع دین کی حدیث مل گئی. میں نے کہا جب تو رفع دین نہیں کرتا تھا تیری نماز نہیں ہوتی تھی, کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا حدیث کیوں ہوا, اگر پہلے بھی ہوتی تھی تو پھر تجھے کیا مصیبت پڑی ہے مکیہ مارنے ہاتھ لان کی, تو کیوں کرتے. اگر پہلے بھی ہوتی ضرور کیا پڑی ہے, اگر نہیں ہوتی لکھ لے رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور وہ لکھے نا. میں نے کہا تھا خدا سے نہیں ڈرتا, قلم سے ڈرتا, یہ نہیں لکھے. آپ اس گول کو آزما کر دیکھیں, غیر مقلد لکھے گا کبھی. اچھا اس کی وجہ کیا ہے, ان کو پیچھے سے ہدایات ہوتی ہیں کہ تجھے لکھنا نہیں سکتے کچھ. ہمارے ساتھ کچھ تربیت نہیں ہے نا, فوراً لکھے گا میں لکھ دینا. اچھا, اور اگر میرا مولوی نہ ہے میں نے حدیثوں والا میں بھی لکھ دینا, فوراً لکھیں.
مناظرہ کدو کرانا ہے؟ کل کرا لیں. اچھا مولانا کو مرزا فون کرنے چلے آیا. یہ میں عام اپنا ایک مزاج بتا رہا ہوں، عام مزاج بتا رہا ہوں. وہ کہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اب غیر مقلد تو لڑکا بچہ تھا، سمجھتا نہیں تھا. میں نے کہا جی میں اس لیے رفع دین شروع کیا ہے. مجھے مولوی صاحب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال پورے ہر نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی. کتنے سال؟ 63 سال ہر نماز. اب بتاؤ اس سے بڑا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد تو وہی آئی ہے اور نماز 63 سال پڑھی. 63 سال حضور نے ہر نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی. میں نے اس پر بحث نہیں کی، میں تو اس کو پکڑنا تھا. میں وضاحت کرتا نہیں کہ حضور بچے تھے، نماز نہیں تھی، اتنے سال میں نبوت ملی، اتنے سال میں نماز. میں نے یہ بات تو نہیں کہنی تھی نا. میں نے کہا پتر لکھ دے کہ حضور نے 63 سال نماز رفع دین کر پڑھی. نہیں لکھ رہا تو لکھتا کیوں؟ کہتے میں تحقیق کروں. میں نے کہا تو لکھ دے کہ جو ابھی میں نے بات کی بغیر تحقیق کی، چلے ہی لکھ. میں نے تھوڑی کی، مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا. میں نے کہا چل یہ لکھ دے کہ یہ بات میں نے آپ کو تفصیل مجھے مولوی صاحب نے کہا تو نہ لکھ. نہیں لکھ رہا. لوگ ہنس رہے ہیں، وہ لکھ نہیں رہا. میں نے کہا میں جلسے میں کہا تھا نا یہ خدا سے نہیں ڈرتے، کاغذ قلم سے ڈرتے. آپ نے دیکھ لی. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ان کی شاطرانہ چالیں دیکھیں. جب نہیں لکھا، ذلیل بھی ہو رہا ہے، بے عزت بھی ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہا نا. ہمارے ساتھ جلد بازی فوراً لکھیں، تاخیر نہیں کریں. وہ ذلت برداشت کر رہا ہے لیکن لکھنے کے لیے تیار نہیں کیا. اس کو پیچھے نے سمجھایا ہوا ہے کہ لکھنے میں جلدی نہیں کرنی. ہم سے پوچھے بغیر مت لکھیں. ہمارے ساتھ ہی پوچھے بغیر دعویٰ لکھیں گے، پوچھے بغیر شرطیں لکھیں گے، پوچھے بغیر مناظرے کی تاریخ لکھیں گے کہ یہ ہم نے تاریخ طے کر کے ہماری مجبوری ہے آپ آ جائیں. جب وہ کہیں نہ چل سکا تو میں نے کہا بیٹا تو چلا جا، اب جا کر آرام میں فوراً. اب بتائیے میرا کوئی جملہ غلط تھا؟ 3:15 ہو گئے ہیں، میں نے بھی جانا ہے. بیٹا تو چلا جا، جا کر سو جاؤ. کہتے ہیں آپ میں ادب ہی نہیں ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. میں مسئلہ پہ مجھے کہتے ہیں اٹھ جا. ایسی جارحیت کے ساتھ اس نے الٹا پھر میرے کو ٹرائی کر. اور ہمارے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 نہیں 17 سال. یہ انہیں ٹریننگ دیا، اس کو سمجھایا کہ تم نے اس عالم سے بات کیسے کرنی اور پھر تم اٹھتی دفعہ ذلیل کیسے کرنی. اٹھ بھی رہے ساتھ کہہ رہا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے. میں تو میں وقت بڑا باخلاق سمجھتا تھا، اتنے بد اخلاق ہے. میں مسئلہ ہو گیا، اٹھ جا، نکل جائے یہاں سے. میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. یہ تربیت کیسی ہوتی. خیر میں بات یہاں سے چلی تھی کہ احادیث پیغمبر اب نہیں، نہ قرآن کی آیت اترنی ہے نہ احادیث پیغمبر اب. دین کے کاملوں کا معنی سمجھ گئے؟ یہ ہے دین کے کاملوں کا معنی. جب مماتی حضرات کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ممات پر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بتعلق روح دنیا والے جسد عطر کے ساتھ زندہ ہے، اور مماتی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسد کے ساتھ بتعلق روح قبر مبارک میں زندہ نہیں. اختلاف نزاعی الفاظ سمجھا کرے. نزاع کیا، اختلاف کیا. مماتی اس بات میں ایک جب بیان کریں گے قرآن کی 70 آیتوں میں حضور کی موت ثابت ہے، 1800 احادیث سے موت ثابت ہے. حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صاحب تو پکڑ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں تمہیں ایک آیت پر 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. تم نے کہا 70 آیتیں، ہم نے کتنی آیتیں مانگی ہیں؟ ایک آیت بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، کوئی آیت پیش کرو. تم 1800 حدیثیں کہتے ہو نا، ہم ایک حدیث مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کوئی حدیث پیش کرو. اب خود ہمارے ساتھ تردد میں پڑ جاتے ہیں، کیا مولوی صاحب حضور نے وفات نہیں پائی؟ میں نے کہا بحث یہ نہیں وفات پائی کہ نہیں، بحث کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ حضور کی وفات میں کتنی آیتیں ہیں. ہم نے کہا حضور کی وفات پر آیت کوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی قرآن کی کوئی آیت ہے آپ حضور فوت ہو گئے، ایسی کوئی آیت ہے کہ حضور فوت ہو گئے؟ اچھا یا حضور نے فرمایا ہو صحابہ سنو میں فوت ہو گیا، تو پھر آیت کیسی آ گئی، حدیث کیسی آ گئی؟ میری بات سمجھ. اب دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ان کو لٹایا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتا. تو ہماری گفتگو پر ہمارے ساتھ جو تعجب ہوتا ہے مولوی صاحب پر کیسی بات کہہ دی ہے. بحث یہ نہیں کہ حضور نے وفات پائی کہ نہیں، بحث کیا ہے کیا حضور فوت ہو گئے، اس پر آیت ہے یا آیت نہیں، حدیث ہے یا حدیث ہے. بات سمجھے اچھی طرح، الجھن دور کریں. وہ کہیں گے
اچھا حضور فوت نہیں ہوئے تو صحابہ نے دفن کیوں کیے؟ میں نے کہا ہماری یہ بحث نہیں ہے، یہ آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ حضور کی موت پہ دلیل دے رہے ہیں نا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ یہ حضور کی وفات پہ دلیل دی ہے نا، یہ آیت ہے. بتاؤ یہ کوئی آیت ہے کہ صحابہ نے دفن کیوں کیے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے ابو بکر صدیق ان کا خلیفہ کیوں بنے؟ یہ آیت ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آیت پڑھو کہ حضور وفات پا گئے، آیت پڑھو. کوئی ایک آیت کو ماتی پیش نہیں کرے گا حضور فوت ہو. اب ایک ہوتا ہے خبر موت، ایک ہوتا ہے وقوع موت، ایک ہوتا ہے موت کی خبر دینا اور ایک ہے موت کا آ جانا. قرآن نے خبر تو دی کہ میت آپ پر موت آئے گی، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ آپ پر موت آ گئی ہے. قرآن میں خبر موت تو ہے لیکن وقوع موت نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو مادی آیت نا انک میت، اس میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے اسی طرح میری اور آپ کی بھی موت کی خبر ہے. انک میت وانہم میتون، حضور آپ پر بھی موت آنی ہے اور اس امت پر بھی آنی ہے. تو ہم مر گئے ہیں کیا؟ ہمارے کو موت آ گئی. اس آیت میں موت کی خبر دی ہے یا موت کا وقوع بتایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا مزہ چکھا ہے. آپ نے مزہ چکھ لیا موت کا؟ اس کا معنی ہے اس آیت میں موت کی خبر دی ہے یا موت کا وقوع بتایا؟ تو وقوع موت اور ہوتا ہے، خبر موت کسی آیت میں نہیں ہے کہ حضور وفات پا گئے. اچھا ثابت کہاں سے حضور وفات پا گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ قرآن دلیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ حدیث دلیل نہیں ہے. حضور کی موت پہ دلیل صحابہ کا اجماع ہے. حضور وفات پا گئے کیا دلیل ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے. اگر حضور وفات نہ پاتے صحابہ کو دفن کرتے، اگر وفات نہ پاتے صدیق خلیفہ کیسے بنتے، اگر وفات نہ پاتے امت کی امامت کا مسئلہ کیسے چلتا؟ تو حضور کی موت پہ دلیل قرآن ہے یا اجماع ہے؟ اچھا مماتی آپ سے کیا پوچھے گا؟ آپ ایک آیت پیش کرتے حضور قبر میں زندہ ہے، آپ ایک حدیث پیش کرتے حضور قبر میں زندہ ہے. اب ساتھی ہم سے پوچھتے مجھ سے کوئی آیت ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے. کہتے میرا عقیدہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا حضور کی موت کا عقیدہ بھی تو ہے کہ موت آ گئی ہے. یہ کہاں قرآن میں؟ حضرت بخاری فرماتے جس دلیل سے نبی پاک کی موت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے نبی پاک کی حیات ثابت ہوتی ہے. جس طرح نبی پاک کی موت پہ دلیل اجماع صحابہ ہے تو حیات پہ دلیل بھی اجماع صحابہ ہے. حیات پہ دلیل بھی اجماع صحابہ ہے. اچھا وہ موت پہ دلیل اجماع صحابہ پیش کرے گا اور آپ سے قبر میں حیات کی کیا مانگے گا؟ قرآن. ہمارے ساتھ پھر ہم سے قرآن پوچھتے ہیں، قرآن میں ہے. تو یہ دھوکہ تو سمجھو کہ دشمن دھوکے کون سے دیتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں دشمن کا دجل سمجھ آ جائے نا پھر خود بچنا اور اپنے نوجوان کو بچانا بہت آسان ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دلیل اس کے دعوے پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں. یہ جو 1000 دلیلیں پیش کر رہا ہے اس کے دعوے کے مطابق ہے بھی ہے. اصل تو مسائل آگے ہے کہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں. غیر مقلد کہتا ہے رفع دین کرنا ہے، ہم نے کہا رفع دین نہیں کرنا. ہم بھی کہتے ہیں حضور پاک نے کیا، غیر مقلد بھی کہتے ہیں حضور پاک نے کیا. اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں ہمیشہ کیا، ہم کیا کہتے ہیں ہمیشہ. اچھا آپ بتاؤ غیر مقلد کون سی دلیل پیش کرے گا کہ حضور نے رفع دین کیا ہے یا ہمیشہ کیا؟ کیا ہے تو ہماری دلیل ہے. اگر غیر مقلد کو ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس سے ثابت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا ہے تو یہ دلیل اس کی ہے یا دونوں کی ہے؟ تو دونوں کی دلیل ہے نا. الگ دلیل کون سی ہوگی جیسے یہ ثابت ہو کہ ہمیشہ کیا. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو غیر مقلد کیسے آپ سے بات کرے؟ وہ کہتے ہیں بخاری کو کیا مانتے ہیں. بخاری میں تیری دلیل نہیں ہے، دونوں کی ہے. ہم دونوں کہتے ہیں حضور نے کیا تو دلیل تو دونوں کی ہے. جھگڑا یہ ہے کہ ہمیشہ کیا یا ہمیشہ. ان کو یہ بخاری پڑھی ہے تو دکھا دے حضور نے ہمیشہ کیا، میں حدیث بخا دے. اور اگلا جملہ میں ذرا سمجھے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ نہ کہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں، اسے کہ تو دکھا دے میرا فرض شروع کر دوں. میں کیا شروع کر دوں گا؟ بحث رفع دین کی. اور ہم کیا کہتے ہیں میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. بھائی جس مذہب ویسے کون نہیں من ہونا پورا مذہب کیوں بدل گئے؟ میری گزارش سمجھیں. ایک بندے کا جھگڑا آپ سے چل رہا ہے پیسوں کا،
آپ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے مجھے 5 لاکھ لیا تھا، آپ نے 95 دے دیا، 5000 نہیں دیا. آپ کہتے ہیں میں نے 5000 دے دیا، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیا. تو جھگڑا 5000 کا پوری جائیداد کا. آپ کہتے ہیں تو ثابت کر دے کہ میں نے 5000 نہیں دیا، میری جائیداد بھی تیری، میرے پترا دی بھی تیری، میرے خاندان دی بھی تیری، سارا کچھ تیرا، میں بھی تیرا غلام ہوں. اس کا کیا مطلب؟ آپ کو بھی تو 5000 ثابت کر دے تو میں دے دیتا ہوں، باقی میں کہتا ہوں میں نے دے دیا. یہ بتائیں گے نا اس کا کیا مطلب؟ 5000 ثابت کر تو پوری دنیا میں تمہیں دے دیا. ہمارے ساتھ تو بخا دے، میں نے نہیں سوچا مجھے کہ تو دکھا دے، میں نفع دینا شروع کر دوں گا، اگلا مسئلہ پھر شروع کر لیں گے. تو ایک مسئلے پر پورا مسئلہ بدلنا کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے. آج جو لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اعتراض ہے فضائل مال، جواب نہیں آیا اہل حدیث ہوتے بھائی تو کہہ چلو جی مجھے جواب نہیں ہے، میں 2 دن تعلیم نہیں کراتا، جواب کرا دیں گا. ایک گل تو سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ بھی حدود ہے لیکن سمجھ تو آتی ہے. میں سندھ ایک ادارے میں گیا تو دارالعلوم حسینیہ شہزاد پور کی بات بیان تھا. بیان کے بعد انہوں نے ایک طالب علم لائے، بیرون تھا، کسی باہر ملک کا تھا. انہوں نے کہا یہ بھی فلاں ملک کا ہے، کچھ غیر ملک جو فلاں ملک ہے، اور یہ جامعہ ابوبکر کراچی جاتا ہے، اہل حدیث کا مدرسہ ہے. تو ان کی وجہ سے اس نے فضائل مال چھوڑی، ان کی وجہ سے تبلیغ سے کٹا ہے، وہاں تبلیغ کی وجہ سے جڑا ہے، تبلیغ کی وجہ سے پاکستان پہنچا ہے. اب ان کے اعتراض سے تبلیغ چھوڑ دیا. لڑکے لے آئے بیٹھ گئے، میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے فضائل مال یا تبلیغ کیوں چھوڑی؟ کہہ رہے اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اعتراضات ہیں اس لیے چھوڑی ہے، یہ اعتراضات کا جواب نہیں اس لیے چھوڑی ہے. ایک ہوتا ہے کسی پر اعتراض ہونا، ایک ہوتا ہے اعتراض کا جواب نہ ہونا. کہتے ہیں یہ اعتراضات بھی ہمارے پاس جواب بھی نہیں. میں نے کہا اس کے اوپر جو اعتراض کا جواب نہیں ہے یا تیرے پاس جواب نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے کہ اس فضائل مال پر ہونے والے اعتراضات کا دنیا میں جواب نہیں، ایک جواب ہے مگر میرے پاس نہیں. میرے پاس کہتے نہیں میرے پاس نہیں. تو میں نے کہا تو کسی جواب والے سے پوچھ لیتا، چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اعتراض ہو اور بندے کے پاس جواب نہ ہو، یہ دلیل ہے چھوڑ دینے کی. تو میں نے کہا میں قرآن پہ اعتراض کرتا ہوں تو اعتراض کا جواب ہے. مجھے کہا یہ کرے. میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کا کلام ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا جب اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کس کو کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کسی کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ اگر اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتے پھر بھی ایاک نعبد کہتے ہیں، پھر خدا جھوٹ بول رہے. اور اگر عبادت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں میرے پاس جواب نہیں. میں نے کہا سورۃ فاتحہ چھوڑ دیں. تو فاتحہ پڑھنی تھی چھاڑنا، کیونکہ تیرے فاتحہ ہے قرآن پر جواب سے نہیں، چھوڑ دے. تو میری بات سمجھ گئے؟ ایک معروف اعتراض میں تحریروں میں نقل کرتا ہوں، پھر اعتراض کے جواب دیتا ہوں. میرے بیانات کی عادت ہے اعتراض اس کا جواب، کون کا اعتراض اس کا جواب معروف ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوا. میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کبھی آپ بتاؤ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں 30. میں نے کہا پہلا پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کہتا ہے الف لام میم. میں نے کہا دوسرا؟ کہتا ہے سیقول. میں نے کہا آخری؟ کہتا ہے میں تسالون. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کسی پارے میں ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا فاتحہ قرآن ہے؟ میں نے کہا سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پارے کتنے ہیں؟ کہتا ہے 30. میں نے کہا پہلا کہاں سے شروع ہے؟ کہتے ہیں الف لام میم. میں نے کہا آخری؟ کہتا ہے میں تسالون. تو میں نے کہا فاتحہ تو الف لام میم سے پہلے ہے نا. تو کہتا ہے پارے 30 ہیں اور پہلا پارا الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، تو فاتحہ سے شروع نہیں ہو رہا. تو یہ قرآن کا حصہ کیسے؟ مجھے ثابت کر کے دے. کہتا ہے میرے پاس جواب نہیں. میں نے کہا چھوڑ دے اس کو. اعتراض ہوا اور جواب نہیں آیا تو چھوڑ دے. میں نے کہا اب دیکھو اس پر اعتراض موجود ہے، تجھے جواب نہیں آتا لیکن تو قرآن کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ تیرے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو نہیں چھوڑے گا. اگر تیرے دل میں بیٹھ جاتا فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے اور اس وقت اعتراض ہے مجھے جواب نہیں آتا، تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. میں نے کہا اعتراض ہو اور جواب بنائے یہ دلیل ہے چھوڑ دینے کی، تو پھر آج کے دن قرآن چھوڑ دے، کیونکہ میں نے اعتراض کی تجھے جواب نہیں آیا. کہتے ہیں مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے نا، اب جو اعتراضات ہیں مجھے دکھاتا جا، میں تجھے اعتراض کے جواب دیتا جا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کامل اور مکمل فرما کے دیا ہے، تو تکمیل دین کا معنی سمجھیے.
کہ قرآن کی جتنی آیات چاہیے حضور نے ساری دے دی ہیں، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور احادیث پیغمبر جتنی مطلوب ہے حضور نے ساری دے دی ہیں، نہ حدیث نبی میں کمی ہو سکتی ہے نہ حدیث نبی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بات درمیان میں رہ جو پوری کر دو، جب وہ مربی مناظر وہاں سے مار کھا گیا، جواب نہیں دے سکا، تو پھر مناظر نے پینترا بدل دیا۔ جب آپ کی غیر قانونی گفتگو ہوگی تو آپ دیکھ لیں پینترا بدلتے کیسے۔ مرزائی قادیانی چالیں چلتے ہیں، وہ مرزائی مناظر پینترا بدل کے علامہ صاحب کو فوراً کہنے لگا تو جی آپ ہمیں تو کافر کہتے ہو، وہ جن کی مسجد میں مناظر ہے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا کیوں؟ جلدی فتویٰ نہ لگاؤ، مناظرہ ہو رہا ہے نا۔ علامہ صاحب نے کیوں کیا اشکال ہے؟ اس نے اوپر دیکھے کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کہتے اوپر دیکھا یا اللہ یا محمد، یہ تو شرک ہے، ہمیں کافر کہتے ہو اور مشرک کی مسجد میں معذرت مناظرہ کرتے ہو، ان کو بھی کہو نا مشرک ہے۔ کتنا سخت سوال ہے، مناظرے کے بنان میں کتنا سخت امتحان تھا۔ اب اس کی تائید کریں نظریہ خراب ہوتا ہے، ان کی تردید کریں مناظرہ خراب ہوتا ہے، ریلیوں کی تائید کریں پھر مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہوا ہے پھر مسئلہ ہے۔ اب اس موقع پر نکلنا مناظر کا کام۔ علامہ صاحب فرمان لے گا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا، ہاتھ کھڑے کرو، کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر پوچھا کتنوں نے عمرہ کیا ہے، ہاتھ کھڑے کرو، کچھ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ علامہ خان وہ سب پوچھنے لگے آپ جدہ گئے ہیں؟ کہا جی گئے ہیں۔ یا اللہ یا محمد دیکھا ہے لکھا ہوا؟ کہا جی نہیں۔ اچھا مکہ مکرمہ گئے ہو؟ جی گئے ہیں۔ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ مدینہ منورہ گئے ہو؟ کہا جی گئے ہیں۔ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک ہوتا ہے یا عربی والا، ایک ہوتا ہے پنجابی والا۔ اگر یا عربی والا ہوتا نا، یہ جدہ مکہ مدینہ لکھا ہوتا، یہ یا عربی والا نہیں ہے یا پنجابی والا ہے۔ انہوں نے لکھا یا اللہ نو مننے یا محمد نو مننے، مرزے نو کا حکم ہے؟ یا اللہ نو مننے یا محمد نو مننے، مرزے نو اسی کا حکم ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، تیرے کفر تے مور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہوتا ہے مناظر کا۔ بات سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں بات تو آپ کی بھی ذہن میں ہے نا، یہ دیکھیں یہ کوئی انوکھی بات کو نہیں ہے نا، وہ بات ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن مناظر کو بات مستحضر ہوتی ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے ایک بات کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دلائل، ایک ہوتا ہے دلائل کا استعمال۔ بندے کے پاس دلائل ہوتے ہیں، دلائل کا استعمال نہیں جاتا۔ میں کوہاڑ کے علماء کریم شہداد نے ایک بہت بڑے عالم مجھ سے تعارف، نوجوان تھے ماشاءاللہ، اور بسطۃ فی العلم والجسم، علم و جسم کا بستہ تھا، اچھا خاصا موٹے آدمی تھے۔ مجھے کہا جی ہمارے معاشرے کا بہت مطالعہ ہے، بہت دلائل ہے، بڑے صحیح آدمی ہیں۔ میں نے کہا جی کو میرے پاس آ گئے، ان کو بڑا تعجب ہوا، بھئی ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت مطالعہ ہے، اور جی کہہ رہے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا ان کو میرے پاس آ کے پڑھے، ان کو بڑا اس پہ تعجب ہوا، بھئی اس کا مطالعہ ہم کہہ رہے ہیں تم سے بھی زیادہ ہے، کہہ رہے پڑھے میرے پاس آ۔ میں نے کہا بھئی ایک آدمی ہوتا ہے، وہ بادام بہت کھاتا ہے، اخروٹ بہت کھاتا ہے، پستے کھاتا ہے، مکھن کھاتا ہے، گھی کھاتا ہے، اس کے اندر جان بہت ہوتی ہے، لیکن اس کو لڑنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو کمزور سے پہلوان کے پاس بھجواتے ہیں کہ بیٹا اسے جا کر لڑنے کی کوشش کرو۔ بادام اس نے بہت کھائے ہیں، اب بادام کا استعمال ہوتے سیکھے۔ میں اس کو سال میں پڑھاؤں گا نہیں، جو بادام کھایا نا اس کو نکالنے کا طریقہ بادام کی میں کرنے، میری بات سمجھ آئی؟ تو دلائل بندے کے پاس ہوتے ہیں، دلائل کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم اردو میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دلائل کے استعمال کا طریقہ چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکمیل دین۔ تکمیل دین کا معنی سمجھئے؟ تکمیل دین کا دوسرا مفہوم سمجھئے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع۔ نمبر ایک اصول اور نمبر دو فروع۔ پہلا مسئلہ ہے اصول دین، دوسرا ہے فروع دین۔ ایک ہے اصول دین اور نمبر دو فروع دین۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء۔ انبیاء کا کام ایک ہوتا ہے، خاتم الانبیاء کے کام دو ہوتے ہیں۔ انبیاء کا کام ایک ہوتا ہے، خاتم الانبیاء کے کام، انبیاء کا کام ایک ہے، قوم مسئلہ پوچھے اس کا جواب دے دے،
جو ضرورت پیش آئی اس کے مطابق مسئلہ بتا دے، یہ نبی کا کام۔ اور خاتم الانبیاء جو کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو خاتم الانبیاء دو کام فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، اس وقت کے لوگوں کو جو مسائل پیش آ جائیں اس کا جواب دے دیں، اور بعد والے لوگوں کو جو مسائل پیش آنے ہیں ان کے حل کے لیے اصول دے دیں۔ خاتم الانبیاء کے کتنے کام ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، جو لوگ موجود ہیں ان کو مسائل کا جواب دے دیں، ان کے مسائل حل فرما دیں، اور جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو مسائل کے حل کے لیے اصول دے دیں۔ موجودہ لوگوں کے مسائل کا حل پیش فرما دیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مسائل کے حل کے اصول اور طریقے بتا دیں۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں جتنے لوگ موجود تھے ان کو تو حضور نے مسائل کا حل دے دیا، اور قیامت تک آنے والے افراد کو مسائل کے حل کے لیے اصول دے دیے۔ یہ ہے اکملت لکم دینکم کا معنی۔ دین کامل کا معنی سمجھیے، جو اس وقت کے لوگ موجود تھے ان کو مسائل کا حل دے دیا، اور جو بعد میں آنے والے ان کو مسائل کے حل کے لیے اصول دے دی۔ اب ظاہر ہے ایسا بندہ جو ان اصولوں کو سمجھے پھر اصولوں سے مسائل نکالے، یہ بندے تو چاہیے نا۔ اب بعد میں آنے والے مجتہدین، مجتہد کا کام کیا ہے؟ نبی کے دیے ہوئے اصولوں کو لیتا ہے اور اللہ پاک کی دی ہوئی استعداد اور ذہانت کے مطابق ان اصولوں سے مسائل نکال کے امت کو دیتا ہے۔ تو یہ مجتہد کا مسائل نکالنا یہ اکملت لکم دینکم کے خلاف نہیں ہے، یہ تکمیل دین ہی کا تتمہ ہے۔ اب میری گزارش سمجھ گیا نا؟ تو مسائل کے حل کے لیے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ 4 اصول ہیں جن سے مسائل ثابت ہو۔ اگر ان 4 اصولوں کا انکار کر دیا جائے تو نماز کی 1 رکعت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر 4 اصولوں کا انکار کر دیں تو نماز کی 1 رکعت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ آپ پورے قرآن پڑھ لیں 1 رکعت ثابت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور سیاستہ سمیت ساری حدیثی کتابیں پڑھ لیں، آپ ایک نماز کی 1 رکعت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ 1 رکعت کے مسائل بھی ثابت کریں گے، قرآن بھی لیں گے، حدیث بھی لیں گے، اجماع بھی لیں گے اور قیاس بھی لیں گے، 1 رکعت کے مسائل ثابت ہوں گے۔ نماز فرض ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن۔ اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب فرض ہے، کہاں لکھا ہے؟ بولنا کہاں لکھا ہے؟ قرآن۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ یہ قرآن میں ہے۔ 1 نماز کی کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ یہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی فرضیت قرآن میں ہے اور رکعتوں کی تعداد 2 مسئلے ہو گئے۔ اچھا، اور جب جماعت سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو امام اللہ اکبر جہرن کے اور مقتدی سرن کہے، یہ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے۔ آپ شک حدیث پڑھ لیں، حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اجماع امت۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام جہرن اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی سرن کہتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اجماع امت۔ اچھا، اور مقتدی نے جو سرن اللہ اکبر کہنا تھا آہستہ، اگر اس نے بھول کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ دیا تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ یہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھا ہے، نہ اجماع ہے۔ یہ مسئلہ مجتہد کے قیاس سے ثابت ہے۔ یہ مجتہد قیاس سے ثابت کر کے بتائے گا کہ نماز ہونی ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ تو نماز کی 1 رکعت بھی تب ثابت ہوتی ہے جب دلائل کتنے ہوں؟ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مرض یہ پیدا ہوا ہے ہمارے اپنے احباب میں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں مسئلہ تو سائل بھی پوچھتا ہے جواب قرآن حدیث سے دیں، اور ہمارا بدل کوشش کرتا ہے میں دلیل میں قرآن حدیث پیش کروں۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں کل خطبہ کی معلومات پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں خطبات کی معلومات کا مطالعہ ضرور فرمائیں، آپ دیکھنا دین سمجھ کیسے آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے تھے، اس کا عنوان ہے عالمگیر فتنہ، خطبات کی معلومات 7ویں جلد میں روح الارواح، یہ بیان اس میں ایک عنوان تھا
ایک عالمگیر فتنہ. وہ کیا ہے؟ استانے عمر فرماتے ہیں ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت یہ شروع ہوا کہ بندہ سوال کرے تو کہتا ہے جواب قرآن حدیث سے دینا، اور جو بندہ جواب دے وہ کوشش کرتا ہے میں جواب قرآن یا حدیث سے دوں گا. استانے عمر فرماتے ہیں ہماری دلیلیں 2 ہیں یہ 4 ہیں. تو جب دلیلیں 4 ہیں تو آپ مجیب کو 2 میں پابند کیوں کرتے ہیں؟ کہ صرف 2 سے جواب دیں اور مجھے 4 سے جواب نہ دے. ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. پھر فرمایا جواب دینے والا بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان 2 سے جواب دوں، 4 سے جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. فرمایا عالمگیر فتنہ ہے. اس میں حضرت خالد صاحب نے ایک مثال پیش فرمائی. فرمایا کہ ایک مجھے مولوی صاحب نے بڑے تفاخر سے واقعہ سنایا. ایک بندے نے پوچھا جی داڑھی واجب ہے؟ مولانا صاحب فرمایا جی ہاں داڑھی واجب. اچھا پوچھا داڑھی واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ داڑھی واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو مولانا صاحب نے قرآن کی آیت پیش کر دی یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. قرآن سے ثابت کر دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے جب کھینچا تھا تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے سر کے بال پر میری داڑھی پکڑ کر کیوں کھینچتا ہے؟ تو دیکھو قرآن سے ثابت ہے داڑھی. میں نے پوچھا اس نے آپ سے وجود مانگا تھا، آپ نے وجود دے دیا. خود داڑھی کا وجود مانگا تھا نا، اور آپ نے کیا دیا؟ وجود. اس آیت سے وجود داڑھی ثابت ہوتا ہے، وجوب داڑھی تو ثابت نہیں ہوتا. اس نے کہا حضرت اس میں کون سی عقل ہے؟ یہ سوال کرنا تھا. اور میں نہ اس میں عقل تھی نہ تجھ میں تھی. اس میں تیری عقل نہیں، تیری دلیل پہ سوال کر دیتا، اور تیرے اندر عقل نہیں تھی کہ تو نے دلیل غلط دی ہے. تو نے آیت پڑھی کیوں ہے؟ تو کہتا فقہا نے لکھا ہے داڑھی واجب. بات ختم ہو گئی. امت کو اس پہ داؤ کہ فقہا نے لکھا ہے بس، تو پھر معاملہ بالکل آسان ہو جائے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی سمجھ گئے؟ دین کے کامل ہونے کا میں نے 2 مطلب بیان کیے. قرآن کریم جتنا مطلوب تھا سارا دے دیا، احادیث پیغمبر جتنی مطلوب تھی ساری دے دی. اور نمبر 2 دین کے اصول اور دین کے فروع، جو دین کے اصول تھے جن سے مسائل نکلتے ہیں اس دور میں جو لوگوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے حضور نے سارے دے دیے، اور بعد میں آنے والوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے ان کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے نبی نے اصول عطا فرمائے. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ان اصولوں کی روشنی میں امت مسائل نکالتی تھی اور حضور اس کی تائید فرماتے رہے. حضور تائید فرماتے رہے ان اصولوں سے، اجتہاد سے مسئلہ نکلتا رہا، قیاس ہوتے رہے، اور اللہ کے نبی تصویر اور تائید اس کی فرماتے رہے. پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا ہے ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. کس بات میں؟ تکمیل دین میں. تکمیل دین کا کام کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دین لیا اور امت کو دے دیا. حضور نے اللہ پاک سے دین لیا، دین بھی دیا اور دین کا طریقہ بھی دیا، احکام بھی دیے اور احکام کے طریقے بتائیے، حکم تم نے کیسے ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا اور امت کو طریقہ آگے نقل کر دیا. اور جو دین کی اشاعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں پیش آئیں ان میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا. گھر مانگا تو دیا، بچے مانگے تو دیے، نکاح کی ضرورت ہے تو بیٹیاں دی ہیں، پیسے کی ضرورت ہے تو دولت دی ہے. جو چیز اللہ کے نبی کو چاہیے تھے وہ صحابہ نے دے دیا. ہم ان کو 2 لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ حضور سے دین کو لے کے پوری دنیا میں پھیلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. حضور سے دین کو لے کے دنیا میں دین پھیلایا صحابہ پاک نے، اور نبی کی ذات کو بچایا صحابہ پاک. حضور کی ذات کو بچایا ہے اور پیغمبر کے دین کو پھیلایا. حضور کی ذات کو بچایا ہے اور نبی کے دین کو پھیلایا. جب حضور پہ حملہ ہوا تو کون بچاتے تھے؟ صحابہ. کھانا صحابہ، پینا صحابہ، کپڑے صحابہ، خدمت صحابہ. تو بندہ اسی سے بچتا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچایا ہے اور حضور کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے. اسے کہتے ہیں تمکین دین. کیا کہتے ہیں؟ تمکین دین. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. اسے کہتے ہیں تمکین دین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین فرمایا اور صحابہ کرام نے تمکین دین فرمایا. جگہ بھی دی ہے دین کو تو صحابہ نے. اب اگر آپ نے کسی بندے کو تیار کرنا ہو کہ دین کے لیے قربانیاں پیش کرو تو آپ مثال میں کس کو پیش کرو؟ صحابہ. نبی کو نہیں.
یہ یاد رکھنا، نبی کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو معصوم ہے. تو بندہ کہے گا یہ معصوم نہیں، میرے لیے مثال تو غیر معصوم کی پیش کرو. تو صحابہ معصوم تھے غیر معصوم؟ غیر معصوم. اب آپ صحابہ کو پیش کریں. میں ساتھ ہی ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اور میں اپنے بیانات میں باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ کتاب لکھی ہے، حکایات نبی لکھی ہے. کیوں؟ اب حضور تو آخری دنیا سے چلے گئے، اب تو صحابہ تھے نا، آگے امت ہے. تو امت کو مثال امت کی دو گے یا امت کو نبی کی دو گے؟ لوگوں نے کہنا جی ہم تو معصوم نہیں، نبی تو معصوم تھے، کہاں حضور کہاں ہم؟ تو بات سمجھنی مشکل ہو جائے گی نا. اس لیے ہم کہتے ہیں مثال کس کو پیش کریں گے؟ صحابہ کو. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں تبلیغ والوں کے جملے ہیں نا، میں جملوں پر دلائل پیش کیا کرتا ہوں. اس جملے پر یہ دلیل ہے، جملے پر یہ دلیل ہے. آپ نے سنا میں تبلیغ میں جاؤں تو جملہ کہتے ہیں صحابہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری طرح بن جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ کونو مثل ہماری طرح. یہ نہیں کہتے کونو مثل نبی ہے نا، ہمارے نبی کی طرح بنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری طرح بنو. کیوں؟ جس علاقے میں یہ ہے اس علاقے میں سامنے حضور کی ذات کو نہیں تھے نا، سامنے کون ہوتا؟ صحابہ. اب اگر امت کو پیش کرتے کہ تم کلمہ پڑھ لو، دین قبول کرو، تو لوگ کہتے ہیں کوئی ماڈل پیش کرو نا، کوئی نمونہ پیش کرو نا. تو کہتے ہیں ہم نمونہ آپ کے سامنے بولیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آئیڈیل ماڈل نمونہ بنا کے امت کے سامنے پیش فرما دیا ہے. اگر تم نے یہ دیکھ رہا ہو نا دین کیسے ہے تو پھر میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. پھر کس کو دیکھ رہے ہیں نا؟ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جو دین اللہ نے مجھے دیا میں نے تمہیں دے دیا؟ انہوں نے کہا حضور بلغت وادیت، بلغت وادیت، بلغت وادیت. آپ نے دیا ہی نہیں، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے حق ادا کر دیا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فلیبلغ منکم الشاہد الغائب. دیکھو تم نے دین مجھ سے لیا ہے، بعد والے تم سے لے. میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے بعد والوں کو دینا ہے. اب میں لفظوں کو یوں کہتا ہوں کہ حضور پاک کے دین کو نقل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضور نے دین کامل کر کے صحابہ کو دے دیا اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. پوری دنیا میں دین کس نے پھیلایا؟ صحابہ. اب ہم صحابہ سے بے نیاز بھی نہیں ہیں. تو تکمیل دین کے لیے نسبت نبی پاک کی طرف ہے اور تمکین دین کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف ہے. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے حضور پاک سے دین لیا ہے، نبی پاک سے دین لیا ہے. نماز پڑھتے دیکھا ہے، روزہ رکھتے دیکھا ہے، قرآن پڑھتے دیکھا ہے. اور جیسے دیکھا منو ان صحابہ نے آگے نقل کیا اور نقل میں اتنا اہتمام کیا کہ دنیاوی تاریخ میں اس کی مثالیں پیش کرنی مشکل ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے حضور کے دین کو آگے پیش کیا. اور پھر صحابہ سے آگے کوئی محدثین کا سلسلہ چلا لیکن بنیاد تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. تو صحابہ کو چھوڑ دیں تو بندہ دین پر عمل کر نہیں سکتا. نمبر 3 صحابہ کرام نے حضور سے دین لیا، آگے بتا دیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے تبلیغ میں جائے تو مذاکرے نہیں ہوتے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، سونے کے آداب کیسے ہیں، یہ لکھ کر دیتے ہیں، زبانی بتاتے ہیں. صحابہ زبانی بتاتے ہیں. صحابہ کیا کرتے؟ زبانی. اب ہمارا کام تو زبانی چلا ہے لیکن ان زبانی طریقوں کو لکھنا بھی شروع کر دیا گیا ہے. تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا آگے دین دے دیا. اب ضرورت اس بات کی تھی اس دین کو لکھ کر امت کو دے دیا جائے وگرنہ دین میں ضائع ہو جائے، وگرنہ دین نے محفوظ رہنا نہیں. اس دین کو محفوظ کر دیا جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے ائمہ اور فقہا کا، اور سب سے پہلے انتخاب ہوا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام فرمایا کہ جو دین صحابہ کرام نے امت کو دیا تھا وہ دین صحابہ کرام سے لے لیا یا تابعین سے لیا یا تبع تابعین سے اتباع تابعین سے لیا اور لے کر امت کو لکھوا کر امت کے حوالے کر دیا. لکھوا کر امت کے حوالے کر دیا. امام صاحب دین لکھواتے تھے. امام صاحب دین میں نہیں کہا لکھتے تھے، میں کیا کہتا ہوں لکھواتے تھے. کتابیں لکھو، کتابیں لکھو. امام صاحب لکھواتے تھے اپنی مسجد پہ بیٹھ کے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین دین فرمایا. کیا فرمایا؟ تدوین دین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین، صحابہ کرام نے
تمکین دین اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تدوین دین، اور تدوین دین میں امام ابو حنیفہ سے سبقت لے جانے والا اس دنیا میں کوئی شخص نہیں پڑا۔ انه اول من دبر علم الشریعہ ورتبه ابوابا، امام حاکم کہتے ہیں لم یسبق احد، امام ابو حنیفہ سے کسی بندے نے سبقت حاصل نہیں کی، امام سے امت کے پہلے وہ شخص ہے کہ جنہوں نے دین لکھوا کر امت کے حوالے کیا، اور نہ لکھنا کوئی عیب نہیں ہے۔ غیر مقلد آپ سے کہیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب لکھی نہیں ہے، اچھا انہوں نے سوال وہ کیا ہے کہ جس کا جواب عام بندے کے پاس نہیں تھا، اچھا ہم نے نہ کورس کیا نہ جواب سنا، ہم بھی پریشان ہو گئے، پھر ہم نے آگے پوچھا یار امام سے کتاب کوئی نہیں لکھی، بندہ کہہ رہا کوئی نہیں لکھی، اچھا اتنے بڑے امام اور ایک کتاب نہیں لکھی، تم ان کے پھر مقلد کیوں ہو؟ جس امام نے ایک کتاب ہی لکھ کر تمہیں نہیں دی اس امام کے کیوں ہو؟ اب بندہ چپ ہے، میں اس کا کیا جواب دے؟ حالانکہ آسان سا جواب اس کا کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی نے کتنی کتابیں لکھی، کیا جواب ہوگا؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ ایک بھی نہیں۔ اس کا معنی حضور کا کلمہ چھوڑ دے۔ تو جس پیغمبر نے ایک کتاب بھی امت کو لکھ کر نہیں دی اس کا کلمہ پڑھے تو قابل اشکال نہیں ہے۔ تو جس امام کی فقہ مانتے ہیں اگر وہ خود نہ لکھے تو اشکال کی بات کون سی ہے؟ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر نامی کتاب ہے، کچھ اور امام صاحب کے خطوط ہیں، کچھ وصایا پر مشتمل کتابیں ہیں، تحریر موجود ہیں، لیکن ایک کتاب بھی امام حنیفہ نہ لکھتے جو قابل اشکال نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھ کر امت کو دی ہے، لیکن ہم حضور کا کلمہ فخر سے پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اگر نہیں لکھی تو شاگردوں سے لکھوائی ہے نا، شاگرد کے علوم تو استاد کے علوم ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے تدوین دین فرمایا، لکھوا کر دین امت کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے ہم تدوین دین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور امام صاحب کو بھی مانتے ہیں، باقی ائمہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ چونکہ پہلے امام ہیں اس نسبت اپنے اس امام کی طرف کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، میں گزارش کرتا ہوں مالکی، شافعی، حنبلی، ہم ان سب کو مانتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کو مانتے ہیں، لیکن نسبت امام صاحب کی طرف کرتے ہیں یہ سب سے بڑے ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 80 ہجری اور وفات ہے 150 ہجری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری اور وفات 150 ہجری۔ حضرت امام مالک بن انس کی پیدائش ہے 93 ہجری اور وفات ہے 179 ہجری، پیدائش 93 ہجری اور وفات 179، 70 اور 9۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کی پیدائش ہے 150 ہجری اور ان کی وفات ہے 204 ہجری۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، اصل نام ان کا امام احمد بن محمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جنہیں کہتے ہیں، ان کی پیدائش امام احمد بن حنبل کی پیدائش 164 اور وفات ہے 241۔ اب بتاؤ یہ تینوں بعد کے ہیں یا پہلے کے؟ جی بعد کے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ امت کی احتیاط دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نقطہ لکھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ امام مالک کے ماننے والوں کو، امام شافعی کے ماننے والوں کو، امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کو۔ عجیب بات یہ ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے خود کو حنفی کہتے ہیں، نسبت سمجھ آتی ہے کہ ابو حنیفہ کی طرف ہے، حنیفہ کی طرف ہے نا، حنیفہ دین خالص، نسبت ان کی طرف۔ ابو حنیفہ کا معنی خالص دین والا، حنفی کا معنی نسبت حنیفہ کی طرف ہے، خالص دین کی طرف۔ امام مالک کے ماننے والے خود کو مالکی کہتے ہیں، کیوں؟ ان کا نام مالک ہے۔ اور امام شافعی کا نام کیا ہے؟ محمد، تو ان کے ماننے والوں کو خود کو کیا کہنا چاہیے؟ محمدی۔ نام ان کا محمد ہے نا، نام شافعی تو نہیں ہے۔
امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ کو شافعی قبیلہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ محمد بن ادریس بن عثمان بن عباس بن شافعی، محمد بن ادریس بن عثمان بن عباس بن شافعی، امام شافعی کے دادا کا دادا ہے شافعی، تو نسبت اس کی طرف ہے، شافعی کی طرف، کیوں امت میں التباس نہ ہو۔ محمدی کہنے سے لوگ کیا سمجھتے کہ نسبت حضور کی طرف ہے، تو امام شافعی کے نام کی طرف نہیں ہے، امام شافعی محمد، آگے باپ ادریس، دادا عثمان، دادے کا باپ عباس، ان کا دادا شافعی، تو دادے کا دادا شافعی، تو نسبت دادے کے دادے کی طرف کی ہے تاکہ امت میں التباس نہ ہو۔ شافعی کے روایت محمدی نہیں کہلواتے۔ اور امام احمد بن حنبل کا نام کیا ہے؟ احمد بن محمد بن حنبل، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ دادا کی طرف۔ احمدی نہیں کہتے، حنبلی کہتے۔ احمدی کہتے تو لوگ کیا سمجھتے نسبت کس کی طرف ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان کے متبعین اپنے امام کے دادے سے نسبت کرتے ہیں، لیکن احمد نسبت نہیں کرتے کہ التباس نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے؟ اچھا آپ دیکھیں یہ کتب آپ کے سامنے سیاستہ ہے۔ ایک پہلی کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ امام بخاری بھی امام صاحب سے چھوٹے بعد کے۔ امام بخاری کی پیدائش ہے 194 ہجری اور وفات ہے 256 ہجری۔ امام بخاری سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ جی پیدائش 194 اور وفات 256، یہ چھوٹے یا بڑے؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری پیدائش اور وفات ہے ان کی 261 ہجری۔ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ چھوٹے ہوئے۔ حضرت امام نسائی کی پیدائش ہے 215 اور وفات ہے 303۔ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ جی امام ابو داؤد کی پیدائش ہے 202 اور وفات ہے 275۔ چھوٹے ہیں یا بڑے؟ امام نبوی بھی چھوٹے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے 209، وفات ہے 279، یہ بھی چھوٹے۔ امام ابن ماجہ کی پیدائش ہے 209 اور ان کی وفات ہے 273، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ تو کتب ستہ والے بھی چھوٹے اور تینوں امام بھی چھوٹے، تو پھر کس کو مانے؟ جی تو جو بڑے کو مانے وہ سلفی ہوتا ہے کہ خلفی ہوتا ہے؟ سلف کو ہم مانتے ہیں، پھر بھی ہمیں سلفی کوئی نہیں کہتا۔ وہ خلف کو مانتے ہیں، پھر بھی ان کو سلفی کہتے ہیں۔ دھوکہ اس میں دیکھ۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ توجہ رکھنا، محمد بن اسماعیل۔ محمد بن، کتاب کا نام کیا؟ صحیح بخاری، صحیح محمد؟ صحیح محمد کہنا چاہیے نا، صحیح محمد کو نہیں کہتا تاکہ امت میں التباس نہ آئے، شبہ پیدا ہو کہ شاید حضور کی کتاب لکھی۔ صحیح مسلم کہتے ہیں، صحیح محمد کوئی نہیں کہتا۔ ایسے آئی جامع ترمذی، نام کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ، جامع محمد نہیں کہتے، جامع ترمذی کہتے۔ سنن نسائی، نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب، اور نام کیا؟ سنن نسائی، تاکہ امت میں التباس نہ ہو، امت میں التباس۔ امام محمد کی کتابیں دیکھیں، وہ کیا لکھا ہوگا؟ امام محمد کی کتابیں آپ دیکھیں نا، وہاں محمد کا لفظ لکھا ہوگا، اس کی وجہ وہاں کتاب کا نام اور ہوتا ہے۔ امام احمد کی کتاب ہے مسند احمد۔ مسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ محدثین کی اصطلاح کے مطابق مسند کا معنی اور ہوتا ہے، صحیح کا معنی اور ہوتا ہے۔ صحیح کتاب جو ہوتی ہے وہ خالص اس میں احادیث ہوتی ہے 8 موضوعات پہ، اسے تو صحیح کہتے ہیں۔ لیکن مسند کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی کتاب کہ جس میں احادیث لکھی جائیں صحابہ کے ناموں کی ترتیب پر۔ تو جو صحابہ کے ناموں کی ترتیب پر لکھے گا وہ تو حضور، وہ تو بعد والا ہی ہوگا نا۔ بھائی التباس نہیں، نام مسند احمد رکھ دی، وجہ التباس ہو، محدثین کتنا اہتمام فرماتے ہیں شبہات سے بچنے۔ میں نے ویسے نقطہ عرض کیا، میں گزارش کیا کر رہا تھا، ہم نے چاروں ائمہ میں سے انتخاب کس کا کیا؟ کیوں؟ یہ بڑے امام ابو حنیفہ کیا ہیں؟ بڑے، اور باقی حضرات چھوٹے۔ پھر امام ابو حنیفہ صرف بڑے نہیں ہیں، ان کے استاد ہیں، سیاستہ والے مشہور محدثین ہیں، مشہور ہیں۔ یہ جتنے مشاہیر ہیں ان تمام مشاہیر کے استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔
تو جب امام صاحب سب کے استاد ہیں تو پھر استاد کو لیں یا شاگرد کو لیں؟ یا تو استاد میں کوئی کمی ہونا، استاد کو چھوڑیں تو شاگرد کو لے لیں. تو اس کا نام ہے تدوین دین. یہ کس نے کی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین دین فرمایا. حضرت حجت اللہ فیلاض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر العقاری رحمۃ اللہ اس پہ نقطہ بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں آج کے دور میں غیر مقلدین سب سے زیادہ مخالفت یا حنفیوں کی کرتے ہیں یا تبلیغ جماعت کی کرتے ہیں. تبلیغ جماعت تو صرف حنفیوں کی نہیں ہے نا، حنفی تو اس کی قیادت کرتے ہیں، باقی تبلیغ جماعت میں تو حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، قیادت اپنا آپ کے پاس. تو سب سے زیادہ غیر مقلد تردید کس کی کرتے ہیں؟ یا حنفیوں کی اور یا تبلیغ جماعت. قاری فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، مبارک ہڈیاں اور بکھری ہوئی تھی. امام ابو حنیفہ نے جمع کر کے سینے سے لگا دی، جمع کیا. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہے، اور اس پر غیر مقلد اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا امام ہے، حضور کا جسم محفوظ ہے اور یہ کہتے ہیں بکھرا ہوا. وہ خواب دیکھی ہے، کیا دیکھی ہے؟ تو خواب دیکھے تو پھر خواب کی تعبیر دیکھنا کیا بنتی ہے. امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب پوچھو اور یہ نہ پوچھنا خواب کی تعبیر پوچھو، یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون. امام ابن سیرین کے پاس شاگرد پہنچے اور خواب بتائی، کہا یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا جس نے دیکھی اس نے منع کیا کہ میرا نام نہ بتا. میں نے کہا بیٹا یہ خواب تو ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دیکھ سکتا، یہ خواب دیکھنے والا ابو حنیفہ ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فن تعبیر کے امام، فن تعبیر کے امام. مجھ سے کوئی بندہ خواب میں پوچھے میں تعبیر نہیں بنا، بالکل اس کی وجہ ایک مرتبہ خواب کی تعبیر بتا دو تو پھر لوگ خواب ہی پوچھتے ہیں، مسئلے نہیں پوچھتے. یہ میرا مشاہدانی تجربہ ہے. ایک مرتبہ تعویذ دے دو، مسئلے نہیں پوچھیں گے، جب بھی آئیں گے تعویذ ہی لیں. تعویذ دینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن میں اہتمام کے ساتھ نہ تعویذ دیتا ہوں نہ خواب کی تعبیر بتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک بتائی تھی شادی شادی ہو گئی، میری شادی میں خواب کی تعبیر. ہمارا جو سال ہے اس نے خواب دیکھی، میں نے خواب کی تعبیر بتائی. میں نے کہا ساری میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے کہا اس نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر یہ کہ گھر میں شادی ہو. بتا دیں. میں نے بلا لی رات 9 بجے. میں نے کہا خواب لکھ کر خواب لکھی. میں نے کہا اس کی تعبیر نمبر 1 تم میرے دینی امور میں معاون بنو گے، نمبر 2 تمہارے گھر میری شادی ہوگی. دس کر دیں جب اپنے ابو اسی وقت امی کو فون کیا، کہتے ہیں ماں خوشی سے رو پڑی، استاد قبول کریں گے ہماری بیٹی کو. میں نے کہا ابو نے کہا منظور ہے. میں نے کہا تاریخ طے کر. 3 دن بعد ہم یہ نکاح کرتے جی میں تو نہیں دیکھ اللہ میں بات. میں ویسے گزارش کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کے بہت کم ایسے لوگ ہیں، یہ تو میں اپنے بتا رہا. بہت سارے خواب ساتھی پوچھتے ہیں، بہت ساری خواب ایسے ٹو پوائنٹ ہوتی ہے. میں بیان کیوں نہیں کرتا تو لوگ اتنی بحث میں لگے رہتے، جب آئیں گے خواب، جب آئیں گے خواب، جب آئیں گے خواب. اب سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. میں نے جب یہ کام شروع کیا تو خواتین نے استادی طویز دام بیٹھے تھے شروع کیا. جب نیا میں نے یہ کام شروع کیا 8 سال پہلے، مجھے بڑی الجھن میں گئی تو نیا سکتا خواتین پہ شروع ہو جائے گا طویز بھی ان کو دم کرو. پھر میں نے چھوٹے بھائی سے میں نے کہا بھی تم ایسا کرو مستقل سیکھو اس کام، ان کا ایمان بچاؤ، ان کی دولت بچاؤ، ان کے نظریات عقیدے بچاؤ، حفاظت کرو اس لیے. تو میں نے یوں اپنی جان چھڑا کے عملیات سے پیچھے ہٹا. ورنہ تو لوگ آتے ہیں دم شم کرانے کے لیے، اللہ پاک کسی کو شفا دے دے بات پھیل جاتی. گزرا والا میں طالب علمی کی بات، میں طالب علم تھا، 10-7 سال میں اس بات پڑھتا تھا. لگری علی مسجد کا خطیب تھا، وہ ہماری مسجد کا موزن تھا. تو میرے پاس آیا عشاء کے بعد، مجھے اس نے کہا جی ہمارے رشتے دار ہے، بیٹی جوان ہوئی ہے لیکن مسلسل رکھا خون جاری ہے، خون نہیں رکا، علاج بہت کرایا نہیں فائدہ ہوتا. فلاں بندے اس بات کی عمل کیا تو اس کو لاؤ چیک کرتے ہیں. تو جانے سے بڑا جیسے کپڑے دیکھیں گے طویز میں نے اس کو طویز سورۃ الفاتحہ میں نے لکھی، طویز لکھا. میں نے کس کو سویت کپڑے میں ڈالو گلاس اس کے ناک کو بڑا کے بند کر. صبح اس نے بچھائی، اس کا ساری مبارک بچائی، لکھا گیا سورۃ الفاتحہ.
آدمی کے افتخار بسم اللہ لکھیں اور دے دیں. آپ دیکھیں شفا کیسے ہو. مولا جامی رحمۃ اللہ مولا عبد الرحمان جامی گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا تو رکے تو نے کہا بھی ہم کھانا بھی کھائیں گے، ہمارے گدھے کو تم کھاس بھی دو. انہوں نے کہا تمہیں کھانا کھلا لیں گے، گدھے کو آپ کیسے. مولا جامی فرماتے ہیں کسی اور جگہ سوئیں گے. درویش آدمی تھے، چل پڑے کسی اور جگہ ٹھہرے. ان کے گھر میں عورت کو درد ذیل شروع ہو گیا، ولادت کی بیماری درد شروع ہو گئی. تو کسی نے کہا جو آپ بزرگ گزرا اسے تویز لو. مولا جامی رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اما واپس آتے ہیں لیکن وہی ہمیں کھانا کھلاؤ کہ ہمارے گھر کے خدا کو آواز آتے. انہوں نے کہا تویز لکھ دیا. تویز میں کیا لکھا؟ اللہ ان کو شفا چاہیے، مجھے تو کھانا چاہیے گدھے کو سے لکھا. اللہ نے شفا دی. تویز مانا تفسیر ہو. اصل میں جو مشاہد کے جملے ہوتے ہیں نا ہمیں اندازہ نہیں ہے ان جملے کو بتانے پر. تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی ذات سے تعلق. اب بتاؤ کسی آدمی سے آپ کو محبت ہو اور وہ عقل اس میں تھوڑی ہو، اس کی باتوں پر مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ شرط ہے کہ اسے پیار ہو، طالب علم ہے، شاگرد ہے، اولاد ہے، دوست ہے، عقل تھوڑی بھی ہو پھر بھی مزہ آتا ہے. اور کوئی بات کرے تو اس کی بات کو واپس کرنے کو دل نہیں کرتا. بعض آدمی ہم سے تاریخ لیتے ہیں اور واسطہ ایسے بندے کے بالکل کمڑا یہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے کہ یار تو لکھ دل کر لے اور مارے. یہ بندے کا عالم ہے، اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی قسم کبھی بات سمجھ آ جائے نا اہل اللہ سے تعلق سے خدا کیا دیتا ہے تو بندہ زندگی بھر کی جوتیاں دھوتا ہے. اہل اللہ کے تعلق سے بندے کو کیا ملتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اہل اللہ جب یہ بات سمجھ آتی ہے نا پھر بندہ اللہ کی خدمت بھی کرتا ہے، پھر کھانے بھی دیتا ہے، پھر پیسے بھی دیتا ہے، پھر سب کچھ لٹا دیتا اپنا. لیکن سمجھ تو ہے نا کہ اس پر ملتا کیا ہے. جب تک یہ سمجھ رہا ہے تو بندہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا. صاحب نسبت بندوں کو لوگ ایسے اپنا سارا کچھ نہیں لٹاتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ ایک نیا سوٹ ملتا، ایک بار پہنتے دوبارہ کبھی نہیں پہنتے. ایک تاجر دیتا یمن کا، سارے جوڑے اکٹھے جی آپ ایک سوٹ روزانہ بدلے دوبارہ نہیں پہنتے. میں بھی 3-4 دن پہلے مجھے گھر والی کہتی تھی کہ اب تو موسم بدل گیا اور آپ کو بدلے موسم کے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ دے گا، خریدنے مہنگے نہیں، اللہ دے گا. کر میں گیا مجھے تمہاری یہ کام تھا تو ساتھی جبرن مجھے پکڑ کے دکان میں گئی، جبرن سوٹ لے لے. میں نے کہا بس یہ پسند ہے. کہتے اس کو 2 کارڈ دو. کہتے ہیں بس گھر والوں کے لیے 2. میں نے کہا بس ایک وہ بھی آ میرے ساتھ ڈرائیور نے کہا جی اس کو بھی دو، ایک اور کہا جی اس کو بھی دو. جو ٹوپے سے میرے ساتھ گیا تھا تیرا وہ کہا یہ نما کو اور اس کی بیوی کا اس کا کس کا بھی دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ساری یہ تھوڑی طرف ہو گئے. ان 5 سوٹ ساڑھے ہو میں واپس آیا. میں نے کہا تو کہتی سوٹ نہیں اللہ 10 سوٹ تو ایک کہتے ہیں اللہ نے 10. کسی کے ذہن میں آ جائے صحیح یہ بات پھر تو معاملے بالکل ختم ہوتے ہیں. میں اتنا چھوٹی سی مثال دینے کے ساتھ سمجھاتا ہوں. آپ بتاؤ میں کہتے ہیں میری اولاد ہے، مجھے اپنی اولاد سے پیار ہے، ہر بندے کو پیار ہے نا. میں مثال دیتا ہوں میری اولاد پیار. کوئی طالب علم کوئی بندہ مطلب یہاں سڑک سے بیٹا گزر ہے اور اس کو اٹھائے یا استادہ بیٹا ہے اس کی شلوار سے پیشاب نکلا ہو، اس کے ناک سے ناک بہ رہا ہو اور اس کو اٹھا کے استادوں کا بیٹا ہے. آپ بتاؤ میرے دل میں اس کا پیار نہیں ہوگا؟ پھر کھانے کی حالت میں میرے بیٹے کو اٹھا لے میں اس کا عاشق ہوگا. اور جب کسی ولی کا پیخانہ صاف کر دیں کہ اللہ کا بندہ ہے اللہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. آپ اس کو اس لیے ہدیہ پیش کریں گے اس کی نسبت اللہ سے کہ اللہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. آپ نے نسبت کا خیال کرنا ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا انگریز کا بنا ہوا کپڑا پہننا حرام. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ململ پہنتے، ململ کا کپڑا نرم کپڑا پہنتے. حضرت مدنی جب تشریف لاتے تھے ان کے آنے پہ حضرت شیخ زکریا نے سہارنپور میں کپڑا کھدر کا رکھا ہوتا. جب پتہ چلا مولانا تشریف لا رہے تو ململ بدل کے کھدر پہن لیتے فوراً. ایک بار اچانک تشریف لے آئے تو انہیں جلدی کپڑا بدلا لیکن وہ دیر لگی نا خیر بدل کے آ گیا. حضرت مدنی فرمانے لگے زکریا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے تو ململ پہنتا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے میرے آنے پر کھدر پہن لیتے. شیخ زکریا کے جواب سن. انہوں نے کہا آپ کے کندھے پر کوئی بندوق نہیں جس سے میں ڈرتا ہوں. آپ کی جو اللہ سے نسبت ہے نا میں اس سے ڈرتا ہوں. آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے. اس لیے میں خطر برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ کے آنے پر میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں. مرمر کے کپڑا اتار دیتا ہوں. آپ ناراض. اب دیکھو یہ نسبتیں بندے کو نہیں سمجھ آتی. حضرت شیخ سے کتنے بڑے آدمی کتنے بڑے آدمی حضرت کے آنے پہ گھبرا گئے.
تو ان کے علم سے نہیں ڈر رہے تھے، ڈرتے کیسے تھے؟ حضرت مدنی کی اللہ جو نسبت ہے اس نسبت کا خیال ہے۔ تو آپ نے جب کسی ولی کے ساتھ جڑنا ہے تو نسبت کی وجہ سے جڑنا ہے نا، اور تو کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے اور بہت بڑے اس فن کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ خواب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں اس کو انہوں نے تعبیر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو دنیا میں پھیلا ہے، بکھر گیا ہے، اس کو یکجا کام کرنے کا کام اللہ امام حنیفہ سے ہے۔ جب حضور کا دین دنیا میں پھیل گیا، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ کس سے لے گا؟ ابو حنیفہ اس کو مبارک دے گا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ نبی کے وجود کا نام دین ہوتا ہے۔ نبی کے ہمارے وجود کا نام دین نہیں ہے، ہماری تلاوت کا نام دین ہے، ہماری نماز کا نام دین ہے، اور پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ وجود بکھرنے کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں یعنی حضور کا دین، حضور کی سنتیں یہ دنیا میں پھیلی، یہ سنتیں پھیلی ہیں۔ تو نے کہا کہ سنتیں حضور کی پھیل گئی ہے نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ امام ابو حنیفہ سے دے گا۔ تو قاری فرماتے تھے کہ وہ سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی تھی اس کو ایک جگہ جمع امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اور جب وہی سنتیں دنیا میں مٹ گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ تب سنت کا دشمن کس سے لڑے گا؟ یہ جمع کرنے والے سے یا زندہ کرنے والے سے؟ امام صاحب نے جمع کیا، اس سے لڑائی ہے، تبلیغی جماعت نے زندہ کیا تو اس سے لڑائی ہے۔ وجہ کیا تھا؟ ایک نے جمع کیا اور ایک نے پھیلا۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں نے خدا نے ہمیں دی ہے کہ سنت کے جمع کرنے کا کام بھی اللہ نے ہمارے امام سے لیا ہے، اور سنتوں کو زندہ کرنے کا کام بھی اللہ نے ہمارے امام سے لیا۔ حضرت جو ہمارے امام تھے نا، دونوں کام خدا نے ہم سے لی، تو اس پر بندے کو فخر کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہاں میرے پہ شرمندگی شرمندہ ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری نسبت ایک کس سے؟ امام صاحب سے۔ چوتھی نسبت ہے ہماری علماء دیوبند کے ساتھ۔ یہ نسبت کون سی ہے؟ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر صحابہ کو دیا، صحابہ نے کے آگے دیا، امام ابو حنیفہ نے بولے کہ امت کو دیا۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ علمیہ پیش آیا کہ دنیا میں جتنی بھی آبادی مسلمانوں کی ہے، سب سے زیادہ آبادی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا آبادی کا تناسب ہے نا، وہ سب سے زیادہ ان تین ملکوں میں ہے۔ باقی اگر ساری جمع کرو تو شاید ان تین کے برابر وہ مشکل ہو۔ اب اس علاقے میں پھر انگریز نے حملہ کیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مرکز شمار عورت ہے، مسلمانوں کی آبادی کے تناسب یہاں پر حملہ کیا کیا کہ بعض دین میں اضافے کرا دیے اور بعض دین میں کمیاں کرا دی۔ اضافے کرنے کا نام بدعت ہے اور کمی کرنے کا نام الحاد ہے۔ تو کبھی اضافے کرا دی، کبھی ملحدین اور مبتدع پیدا کیے، کچھ نے دین میں کمی کر دی اور کچھ نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اب ضرورت ہی اللہ ایسے افراد کو پیدا کرتا جو نہ کمی کرنے دیتے اور نہ اضافہ کرنے دیتے۔ یہ کام حق جل مجدور علماء دیوبند سے کیا، یہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ علماء دیوبند سے کیا ہے۔ کسی نے کمی کیا تو کھڑے ہیں، کسی نے اضافہ کیا تو کھڑے۔ ایک نے کہا جی نہیں تراویح 20 نہیں 8 ہے، علماء دیوبند پھر آ گیا۔ ایک نے کہا نہیں 20 تراویح بھی ہے اور 20 کے بعد دعا بھی ضروری مل کر مانگنی، علماء دیوبند پھر کھڑے ہو۔ ایک نے کہا پگڑی نہیں باندھنی، ایک نے کہا نہیں باندھنی میں تو باندھنی میں سبز رنگ بھی، یہ دونوں کے سامنے کھڑے۔ جو کہ نہیں باندھنی وہاں بھی مقابلہ کریں گے، اور جس نے کہا باندھنی ہے تو ایک کلر پکا ہے اس کے سامنے بھی کھڑے۔ ایک آ گئی فرض نماز کے بعد دعا، دوسرے نے کہا نہیں نفل کے بعد بھی، یہ دونوں کے سامنے کھڑے۔ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، میری گزارش سمجھ رہے ہیں۔ ایک نے کہتا ہے کہ مسافہ 2 ہاتھ سے ایک سے کمی کرتا ہے، ایک نے کہا نا 2 ہاتھ کا مسافہ بھی کرنا ہے ساتھ گھٹنے بھی چومنے ہیں۔ علماء دیوبند نے کہا نہ کمی کرنے دیں گے نہ اضافہ کرنے دیں گے، اس سے کہتے ہیں تطہیر دی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تطہیر دی۔ اب سمجھے ہماری نسبت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اہل سنت تکبیر دی، والجماعت تمکین دی، حنفی تدوین دی، دیوبندی تطہیر دی۔ نسبت کا معنی سمجھ آ گیا؟ تو جب تک یہ معنی سمجھ رہا ہے تو بندہ پریشان رہتا ہے۔ میں ایک جگہ مانسیرا میں گیا بیان کے لیے، تو بیان کے بعد سوال شروع ہوئے، تو ایک مجھے آدمی نے کہا اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، مودودی نظریات کا معنی۔ مجھے کہتے ہیں آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟
میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتے؟ کہتا ہے پڑھینا۔ پڑھینا جگہ کا نام ہے جامع بیان۔ کہتا ہے پڑھینا۔ میں نے کہا تو آپ دنیا میں نہیں رہتے یا برزخ میں رہتے؟ کہتے ہیں دنیا میں۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں میں دنیا میں رہتا، پڑھینا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا چلو آپ ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو؟ میں نے کہا جی پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ تو پاکستان میں رہتے ہو، آپ نے پڑھینا کیوں کہا؟ کہتے ہیں آپ کیسے پتہ چلے گا میں پاکستان کہاں رہتا ہوں؟ میں نے کہا چلو آپ سرحد میں ہیں یا پنجاب میں؟ کہتے ہیں سرحد میں۔ اس وقت سرحد تھا خیبر پختونخوا۔ کہا جی میں سرحد میں۔ میں نے کہا سرحد کا کون سا ضلع؟ کہا جی مانسیرا۔ مانسیرا میں کون جگہ پڑھینا؟ میں نے کہا دیکھو صرف تم نے پڑھینا بتایا، اس سے مانسیرا بھی سمجھ آیا، سرحد بھی سمجھ آیا، پاکستان بھی سمجھ آیا اور دنیا بھی سمجھ آئی۔ تو جب ہم نے دیوبندی کہا نا، اس سے عربی بھی سمجھ آیا، والجواب بھی سمجھ آیا، اہل سنت بھی سمجھ آیا اور مسلمان بھی سمجھ آیا۔ تو مجھے بتا دنیا کے کون سے کافر ہیں جو خود کو دیوبندی کرواتے ہو؟ مجھے بتا۔ کہتا ہے کوئی نہیں۔ میں نے کہا دنیا میں کون سے اہل بدعت ہے جو کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کہتا ہے کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا جب ہم دیوبندی کہتے ہیں نا یہ ساری نسبتیں سمجھ آ جاتی۔ اگر پوچھے کہ کون ہو؟ میں نے کہا مسلمان۔ تو مسلمان تو کئی فرقے ہیں، تہاڈا کیڑا ہے؟ میں نے کہا جی اہل سنت والجماعت۔ انہوں نے کہا تو مالکی شافعی بھی تسی کیڑے اہل سنت والجماعت؟ میں نے کہا حنفی۔ کہنا تو کہنا حنفی تو بریلوی بھی کہتے ہیں خود، تم کون ہو؟ میں نے کہا دیوبندی۔ اتنا جو گھما کے کہا، ہم نے کہا دیوبندی، تو ساری باتیں سمجھ ہوگی نا، تو ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ تو جب یہ سارے حقائق ہمارے علم میں نہیں ہوتے، ہم خود کو دیوبندی کہلواتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں بھائی اہل سنت والجماعت کہلواؤ، نہیں بھائی مسلمان کہلواؤ۔ میں نے کہا نہیں بھائی کیا ہوتا ہے؟ جن کا کھاتے ہو کا گاتے کیا ہوتے؟ آج ایک ساتھی درس نظامی میں پڑھتا ہے وفاق المدارس میں۔ وفاق المدارس والے کون ہیں؟ دیوبندی ہے۔ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں جاتا ہے، کس پلیٹ فارم سے؟ دیوبند کا۔ پوری دنیا میں سال 2 سال 3 سال جماعت میں گئے، پلیٹ فارم کن کا ہے؟ دیوبند کا۔ لیکن میں دیوبندی کہلوانا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ تیری کی قوم ہے جی؟ گوندل۔ کیوں دسی؟ کیوں سمجھتا ہے کہ ہماری قوم بڑی ہے؟ تو کون ہے جی؟ میں بڑیچ۔ تو کون ہے جی؟ میں شرازی۔ کیوں بتا دوں؟ وہ بھی میں انسان ہوں، صرف انسانوں میں کبھی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ جس طرح قبیلے سے بندے کا تعارف ہوتا ہے نا، یہ قومیت کی بھول نہیں ہوتی، تعارف ہوتا ہے، تو اس طرح خود کو دیوبندی کہنا یہ بد مذہبوں کے سامنے اہل حق کا تعارف۔ اپنے تعارف پر بندے کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے اختصار سے پہلی مجلس میں بات سمجھائی ہے، ہم کون ہیں؟ ہمارے جو سبجیکٹ پورے سبق کا عنوان ہوگا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا تعارف۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان کیا ہے؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ سبق کا نام لکھ لو نا، آج کے سبق کا کیا عنوان ہے؟ تعارف، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کا تعارف۔ اختصار سے لکھنا ہو تعارف اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ ہماری نسبتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اہل سنت، نمبر 2 والجماعت، نمبر 3 حنفی، نمبر 4 دیوبندی۔ اہل سنت تکمیلیں دی، والجماعت تمکینیں دی، حنفی تدویریں دی اور دیوبندی تطہیریں دی۔ یہ سارے کام اللہ پاک نے ہم سے دیے۔ اتنا بڑا اعزاز دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اس پر تو بندے کے ساتھ فخر سے بلند ہونے چاہیے، اور ہم خامہ شرمندہ ہو رہتے ہیں شاید ہم نے بھی قصور کیا۔ جب آدمی اپنے کام کا تذکرہ چھوڑتا ہے نا تو پھر بندہ شرمندہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب اپنے کام کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر بندہ شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا